السلام علیکم. میں سلطانہ پروین، پرواری کالج اردو ڈپارٹمنٹ. آج میں BA سیمسٹر 2 کی کلاس لینے جا رہی ہوں، جس پہ میرا ٹاپک ہے مجاز لکھنوی کی نظم نگاری. تو آئیے ہم لوگ مجاز لکھنوی کے بارے میں جانتے ہیں. ترقی پسند شاعری نے جہاں اردو شاعری کو فکر و خیال کی وسعت اور موضوعات کی رنگا رنگی عطا کی، وہیں فنی اعتبار سے اردو شاعری میں طرح طرح کی خامیاں پیدا ہوئے. لیکن اس زمانے میں بھی ہمیں کچھ ایسے شاعر نظر آتے ہیں جنہوں نے فکر و فن کے درمیان ہم آہنگی ملحوظ رکھی اور تجربے کے نام پر فن کو مجروح کرنا کسی طرح گوارا نہیں کیا. ان شعراء میں مجاز کا نام سرفہرست ہے. مجاز کا تعلق شعراء کے اس طبقے سے ہے جن کی شاعری خلا کے بجائے جیتی جاگتی دنیا سے اپنا رشتہ استوار کرتی ہے. مجاز انگریزی شاعر کیٹس کی طرح حسن پرست فطرت کے مالک ہے. وہ حسن کو زندگی کا اعشاریہ سمجھتے ہیں. وہ حسن سے متعلق اپنے جذبات و احساسات کا اظہار بڑے الہانہ انداز میں کرتے ہیں، لیکن احترام حسن ہمیشہ ملحوظ رہتا ہے. ان کی محبت میں ہوش کا شعبہ تک نہیں. ان کا احساس جمال بڑا پاکیزہ ہے. ان کے یہاں جوش کی طرح عورت کے جسم کی خوشبو اور لذیذیت کا احساس نہیں ملتا. ان کی حسن آشنا فطرت کو حسن کی رسوائی کسی شکل میں بھی منظور نہیں. حسن ان کی نگاہوں میں دیوی کا مقام اختیار کر لیتا ہے. مجاز کی عاشقیہ نظموں میں روایتی شاعری کی طرح محبوب ظالم اشنگ دل نہیں نظر آتا. مجاز اسے اپنا رفیق و ہمدم سمجھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کی نظموں میں کہیں ان کی مظلومیت کا اندازہ نہیں ہوتا. اگر کہیں وہ اپنے تباہیوں کا گلہ بھی کرتے ہیں تو اسے لطیف انداز میں کہ محبوب کی معصومیت پر حرف نہیں آنے پاتا. مجاز کی عاشقیہ شاعری میں بڑی طب و تاب اور توانائی ہے. ان کے یہاں افسردگی مایوسی کم نظر آتی ہے. ان کی نظموں میں اس گھٹن کا احساس نہیں ہوتا جو دوسرے شعراء کی عاشقیہ نظموں میں عام طور سے ہوتا ہے. اپنی ایک نظم آج کی رات میں کہتے ہیں: عارضِ گرم پا وہ رنگ شفق کی لہریں، وہ میری شوخ نگاہی کا اثر آج کی رات. میری ہر سانس پہ وہ ان کی توجہ کیا خوب، میری ہر بات پہ وہ جنبش سر آج کی رات. مجاز کی شاعری میں اگر کہیں غم و افسردگی کا سایہ بھی نظر آتا ہے تو اس کا تعلق ان کی نجی زندگی کے المیے کے بجائے پوری نسل کے المیے سے ہے. ان کی یہ ناقابل شکست رجاعیت اس سیاسی و سماجی شعور کی دین ہے جس کی اثرات ان کے زمانے میں نمایاں ہو رہے تھے. مجاز کی یہ سیاسی بصیرت اور سماجی شعور ان کی ان نظموں میں زیادہ واضح طور پر نظر آتا ہے جہاں وہ سماج سے اپنی بے اطمینانی و ناآسودگی پر احتجاج کرتے ہیں. کہیں کہیں ان کی احتجاج میں تلخی آ گئی ہے اور فریاد کے لیے تیز ہو گئی ہے. جہاں ایسا ہوا وہاں ان کی فطری گنایت ان کی شاعری کو نعرہ بازی ہونے سے بچا لیتی ہے. آوارہ کا یہ بند مثال کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے: لے کے ایک چنگیز کے ہاتھوں سے خنجر توڑ دو، کوئی توڑے یا نہ توڑے میں ہی بڑھ کر توڑ دوں، اے غم دل کیا کرو، اے وحشت دل کیا کرو. آوارہ کے علاوہ خانہ بدوش، خواب شہر، ادھر بھی آ، آہنگ نو اور اندھیری رات کا مسافر وغیرہ مجاز کی نمائندہ نظمیں ہیں جن میں ایک عہد کا اجتماعی و انفرادی کرب جھلکتا ہے. یہ نظمیں مادی و عملی اقدار اور جمالیاتی اقدار کا بہترین امتزاج ہے.
مزاج کی نظموں کی طرح ان کی غزلوں میں بھی ہمیں رومان و انقلاب کی دھوپ چھاؤں نظر آتی ہے۔ ابتدائی غزلوں میں رومانوی عنصر غالب ہے، لیکن یہاں گھٹن اور انفعالیت کی بجائے حرارت اور بلند حوصلگی کا احساس ہوتا ہے۔ ان غزلوں میں روایتی موضوعات کی جگہ ایک نیا جذبہ اور احساس ملتا ہے جو اپنے عہد کے نوجوانوں کی ذہنی اور جذباتی کیفیات کی عکاسی کرتا ہے۔ مزاج اپنے ارد گرد روایتی غزل کا حصار کھینچ کر مسائل زمانہ سے آنکھیں نہیں بند رکھتے۔ ان کی غزلوں میں رومانوی احساس کے ساتھ ساتھ ایک آتشی احساس بھی ملتا ہے جو ان کے سماجی شعور کا آئینہ دار ہے۔ مزاج کے یہاں عام ترقی پسند شعراء کی طرح فنی بے راہ روی نہیں ملتی، وہ پرانی روایتوں سے انحراف نہیں کرتے۔ ان کے یہاں کلاسیکی شعراء جیسی باوقار سادگی و پرکاری کا اور ایک شیال نغمگی اور غنائیت ہے جو ان کی انقلابی نظموں میں نعرہ بازی کی کیفیت نہیں پیدا ہونے دیتی۔ وہ اپنی تخلیقات میں نرمی و نزاکت اور حسن کاری کا پورا خیال رکھتے ہیں۔ وہ اپنی فارسی دانی اور نکھرے ہوئے شعور کی مدد سے وسیع و معنویت کے حامل تشبیہات اور تراکیب تراش کر اپنی تخلیقات کو اپنی اثر آفرینی اور معنویت عطا کرتے ہیں جو ان کے ہم عصروں کے یہاں نہیں ملتی۔ تو آج ہم لوگ کا کلاس یہیں پہ ختم ہوئی۔ خدا حافظ۔